مدرسہ دار العلوم محبوبیہ کا ایک طالب علم آپ کے سامنے ان کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ طالب علم انشاءاللہ آپ کے سامنے اردو زبان میں، کیونکہ آپ کے سامنے انگریزی زبان میں بھی بچیاں اور بچے انشاءاللہ انگلش تقریر پیش کریں گے۔ یہ بچہ جو حافظ محمد ایاز نام ہے، مدارس کی اہمیت و فضیلت پر اردو میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں عزیز محمد ایاز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مدارس اسلامیہ کی کیا اہمیت ہے، اور دنیا کے اندر جو مدارس کو جو مقام ملنا چاہیے، جس کو اہمیت ملنی چاہیے، وہ نہیں ہے، اس موضوع پر کہ دنیا کے اندر مدارس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اندر کیسی تعلیم دی جاتی ہے، کیسی تربیت کی جاتی ہے، اور سماج کے لیے کتنا نافع اور کارآمد یہاں سے ایک مکمل کھیپ تیار کی جاتی ہے، اس موضوع پر بیان کرنے کے لیے عزیزم ایاز ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر، اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام و مہمانان عظام و حاضرین جلسہ، آج کے اس پر رونق و پربہار مدرسہ دارالعلوم محبوبیہ کے احاطے میں جلسہ دستار بندی کے موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے مدارس کی اہمیت و افادیت پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعوں کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہے، اس سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کا دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کا آئینہ دار ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کا آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص روحانیت کے سر چشمے ہیں، یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طالبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی اور مساوات و رواداری کی تخم ریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے ٹریننگ دی جاتی ہے، انہیں سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ حضرات، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، ان کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے قبضہ میں کر لیا جائے۔ ان سائنسی ایجاداتوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائے، کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے، یقیناً یہ آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، اور ان سوالوں کے جوابات ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مال و دولت، یہ بہترین دنیاوی کالج، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ ماہرین قانون اور ایوان حکومت بھی اس کے جواب سے قاصر ہے۔ اگر یہ جواب مل سکتا ہے تو انہی مدارس مکاتب سے، اگر یہ سبق حاصل ہو سکتا ہے انہی بورڈیا پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اگر اس ابدی زندگی میں استگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں سے اور ذکر اللہ مذکور رہنے والے حضرات سے۔ صحیح ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اس لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے افکار و عقائد صحیح سنوارنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔
حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اس طرح وہ بے کلی کی فضا پیدا کر دی. ان پر ہر طرف سے یلغاریں ہونے لگے، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی. ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا. ٹھیک اس نازک حالات میں علماء مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپا چپا پر مکاتب قائم کیے. امت کے نونہالوں اور ملت کے جیالوں کو ذہنی و فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشنریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے. اگر بر وقت یہ علماء کھڑے نہ ہوتے اور مدارس کا جال نہ پھیلاتے تو آج ہر گھر میں انجیل پڑھائی جاتی، ان کے افکار عقائد میں وثنیت و بت پرستی کا بچاؤ ہوتا، الحاد و لا دینیت کا گھر گھر مرکز ہوتا، قرآن اور افکار اسلامی سے لوگ کو سو دور ہوتے، انہیں اپنے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے واقفیت نہ ہوتی، اپنی تاریخ اور اپنے کارناموں کی انہیں ہوا تک نہ لگتی. حضرات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان مدارس سے ملتا کیا ہے، ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے. ان حضرات سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے. قرآن میں ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں. اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو بے وقوف بھوکے مرتے. لیکن نظام قدرت بھی عجیب ہے، اس لیے مسلمانوں کا اصل مسئلہ اور مقصد زندگی پیغام خدا بندی ہے، دعوت و ارشاد ہے. اس کاروان سفر میں رہ کر اپنی ابدی زندگی سنوارنا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے. اس بارے میں قرآن اور اسلام کی مکمل ارشادات واضح ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین و اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کس طرح اس دنیا سے خوشہ چینی کی اور اس خوار نعمت سے بھی ثواب حاصل کیے اور دامن بچائے ہوئے کس طرح دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود ان کے حصے میں آئی. حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاویاں ہے، اس کے سائے میں زندگی ملتی ہے. ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش ہوتا ہے. اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہم ان سے وابستہ ہو، اپنا تعلق قائم کرے، ان کی اعانت کرے، ورنہ یہاں بھی یورپ کے میخانوں کا نظارہ ہو سکتا ہے. اقبال مرحوم دورہ یورپ کے بعد کہا تھا کہ ان مدارس کو یوں ہی رہنے دو، ورنہ میں یورپ کے میخانے دیکھ آیا ہوں، وہاں کا نظارہ میں نے کیا ہے. وہ ہر طرف کردار کشی کی مہم ہے، وہ ہر طرف فلاح گستاخ کی سیلاب ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان مدارس کا ہر طرح ساتھ دے. یہ مدرسہ دارالعلوم محبوبیہ آپ کی عنایت و توجہ اور نیک مشوروں کا محتاج ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ ان کا تعاون کرے اور اس ادارے کو تقویت بخشے. وما علینا الا البلاغ. تقریر پیش کر رہا تھا، ماشاءاللہ بہت ہی اہم اور قیمتی باتیں اس بچے نے کی ہیں. اگر آپ حضرات نے غور سے سنا ہوگا تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ واقعتاً دراصل یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں جہاں پہ اسلام کی، قرآن کی، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ ہمارا اصل بنیاد ہے، یہی اساس ہے، یہی ہمارا بیس ہے. اگر ہمارا بیس دینی ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، تو پھر ہم اس بیس کے اوپر ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن بنیاد ہماری دینی ہونی چاہیے. ہمارا بیسمنٹ جو ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے بہت مضبوط ہونا چاہیے. اسی وجہ سے میرے بھائی دوستو بزرگوں کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی سب سے ابتدائی تعلیم جو آپ بچوں کو دلائیں وہ دینی تعلیم ہونی چاہیے، قرآن کی، حدیث کی، بنیادی عقائد کی، تاکہ آپ کے بچے جب بڑے ہو کر کے دیگر میدانوں میں جائیں
چاہے وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، دنیا کے کسی بڑے بڑے یونیورسٹی میں چلے جائیں، لیکن ان کی جب بنیاد دین پر قائم ہوگی اور اس کی بنیاد مضبوط ہوگی عقیدے کے اعتبار سے، تو پھر وہ بہکے گا نہیں، وہ بگڑے گا نہیں، وہ عقیدے کے اعتبار سے مضبوط ہوگا۔ پھر وہ جو مختلف فتنے ہیں ان فتنوں کے بہاؤ میں بہ نہیں جائے گا، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ اس کی بنیاد دین پر ہوگی تو وہ پھر ایک ڈاکٹر جب بنے گا تو وہ ایک اسلامک ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا تو ایک اسلامک انجینئر بنے گا۔ وہ ہمیشہ امت کو، انسانیت کو نفع پہنچانے کے بارے میں سوچے گا، اگرچہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو دنیا بھی ملے گی، لیکن اس کی سوچ اور اس کی فکر ایسی ہوگی کہ ہم اس سے دین بھی حاصل کریں گے، اللہ کو بھی راضی کریں گے اور امت کو نفع پہنچائیں گے، انسانیت کو نفع پہنچائیں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ اس کو دنیا میں بھی نوازے گا، آخرت میں نوازے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں ان مدارس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ ان مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ دراصل ہمارے جو اسلام کی جو تمام تعلیمات ہیں اس کے محافظ ہیں یہ، اس لیے ان مدارس کی اہمیت بہت ہی زیادہ جو ہے ہمارے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے، اور پھر ان مدارس کے سلسلے میں ہمیں فکر ہونی چاہیے۔